قرآن کہہ رہا ہے کہ ماں سے محبت، وبالوالدین احسانا وبالوالدین احسانا ان اشکر لی والدین ووصینا الانسان بوالدیہ. قرآن کہہ رہا ہے، قرآن منع کر رہا، قرآن کہہ رہا، لیکن قرآن آگے بھی تو کچھ کہہ رہا ہے. پھر آگے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها. سب کا نام لے لیا، پتر پرا پیو کنبا سب کا نام، مکان تک کا نام لے لیا. اب منوان ترجمہ نہیں جی مفہوم، لیکن مفہوم ترجمے سے ٹکرائے گا نہیں. پھر آگے جا کے کیا، سب کا نام لے کے پھر کیا کہا گے؟ احب الیکم من اللہ. اوے اینا سارے نال پیار کرنا ہے، لیکن کرنا اللہ تو تھوڑا ہے. کرنا اللہ تو، حضرت صاحب مفہوم ٹکرایا تو نہیں ترجمے سے؟ امی نال پیار کرنا ہے لیکن کرنا اللہ تو. قرآن برابری کی اجازت بھی نہیں دے رہا کہ جتنا امی سے اتنا اللہ سے. قرآن برابری کی اجازت بھی، لیکن یہاں حال یہ ہے کہ قوم ماں کی شان کی فرمائش تو کرتی ہے، لیکن قوم اللہ کی شان کی فرمائش کرنا. اللہ حضرت اس دل پہ سب سے زیادہ حق اس ذات کا ہے. قرآن کہہ رہا ہے ماں سے پیار کرنا ہے لیکن اللہ سے تھوڑا. بوتا کس سے کرنا ہے؟ اللہ سے. پھر قرآن سے پوچھ لیتے ہیں اے اللہ کے کلام، تو کہہ رہا ہے کہ بوتا اللہ سے کرنا ہے، باپ سے پیار کرنا ہے لیکن بوتا اللہ سے، پتر سے پیار کرنا ہے لیکن بوتا اللہ سے. اب یہ بھی بتا دے کہ اللہ سے کتنا کرنا ہے. پھر قرآن کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ. اللہ سے شدید 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 کرنا. سارے پیسے دے دیے کس کو؟ میرا پیا کر رہا ہے، لیکن پیے کا پتہ قوم کو پھر بھی لگا پیا. پھر ہم نے اس کو بنا لیا، جس کو بنانا تھا اس کو پھر بنایا. سارے پیسے انہوں دے چھڑے، لیکن پیا دا پتہ لگا پھر بھی پیا وال پھر بھی دھیان ہویا. ماں سے پیار کرنا ہے، لیکن قرآن آگے کیا کہہ رہا ہے؟ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ. اوے اپنے رب وال رجوع کرو. قرآن کہہ رہا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. اپنے رب کی طرف دوڑو. قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان کس چیز نے تجھے تیرے کریم رب سے دور کر دیا؟ لیکن 20 سال ہو گئے آج بول پہ ہوں میں، کیونکہ اب نہیں دیکھا جاتا. ہر محفل میں فرمائش ہوتی ہے اے دو شیر ماں دی شان. بلکہ ماں سے تو اتنا پیار ہے، اتنا پیار ہے، کلام لکھ لیے نہ مرن کدی کسے دیاں ماواں. او پیا ایتھے محمد پاک علیہ السلام دی امی جان وصال کر گئی ہیں، تیری کو سپیشل آئی ہے. لیکن ایسے کلام پڑھے جاتے کیوں بھلا؟ پیار جو امی نال. اور میں حضرت ابھی اگر کوئی یہاں نعت خواں موجود ہے تو میں اس سے کہوں نا کہ یار ذرا اٹھ کے ذرا 2 شعر سنا سانوں. کوئی کہندا نہیں بت کہارا ماواں جدوں مر جاندیاں. اللہ کلام ہی موجود ہے. کوئی کہندا نہیں، ہن کوئی جو سارے ہی آ گئے، ابو جی بھی آ گئے، بھیناں بھی آ گئی. ہاں جی شاعر کہہ رہا ہے کہ صرف تیری امی چاہتی ہی تو گھر آ جا، ابو لو پاویں لین گڈی تھلے آ جا. کلام ہی صرف ذہن بنا دیا گیا بچوں کا کہ تانوں گھر جے پیار کر دیے تو صرف ابو الو پاویں آ تے پاویں بھئی یہی ہے، اور کیا مطلب ہے؟ کوئی کہندا نہیں. اللہ صاحب میں آپ کو کسی کتاب میں نہیں لے کے جاؤں گا. آج تو میں نہیں سیالکوٹ جا سکوں گا کیونکہ کل میں نٹک جانا ہے. آج میں یہاں بھائی عبدالجبار کا ہی مہمان بنوں گا. لیکن حضرت اگر یہ پروگرام میں کر کے سیالکوٹ کے لیے نکلوں 11 بجے، 11 12 1 2 کم و بیش 2 2:30 بجے میں پہنچوں گا. ٹھیک ہے. کئی بار ایسے ہوا ہے کہ ہم بھائی عبدالجبار صاحب نے بڑا کہا ہے لیکن یہ صبح پروگرام ہے ہم نکل گئے. حضرت صاحب کبھی ایسے نہیں ہوا. میں نے 2:30 بجے، 2:45 بجے، 3 بجے، 3:15 بجے جا کے دروازہ کھولا اور ابو جی تسبیح لے کے نسیم میں چکر کاٹ رہے ہیں. کبھی ایسے نہیں. اگر سردی ہے تو اندر ہیں، اندروں آواز آئے گی سلیمان ہے، میں جی ابو شکر ہے آ گیا گھر. اور
اور اگر گرمی ہے تو پھر ابو حسین میں چکر کاٹ رہی ہے. میں نے ایک دن خیال کیا, میں نے کہا مولوی سلیمان میرا رب بڑا کریم ہے, ویسے معافی مل جائے لیکن ساری رات جڑا ابو جی جاگ دینے معافی ملنی. میں نے رو کے نہ عرض کی جب حیات تھے, میں ابو جی میرا کام ہی اس طرح کا ہے, آپ کیوں ساری رات جاگتے رہتے ہیں, سو جایا کریں. تو آنکھوں میں آنسو آ گئے, مجھے آگے سے فرمان لگے وہ چلیا جدا ایک کی پتر ہوئے اور وہ بھی سڑکتے ہوئے تو کہڑے پیو نوں نیندر پیندی ہے, کہڑے پیو نوں. لیکن ہم نے اسٹیجوں پہ کیا سنایا ان کو, کوئی کہندا نہیں پتکارا ماما جدوں, یار کس پیو نوں نیندر پیندی ہے پتر گھر نہ آیا ہوئے. بس ہم نے پڑھ دی اپنی بے خیالی میں, دیکھا ہی نہیں, سوچا ہی نہیں, کسی عالم سے پوچھا ہی نہیں. سامنے بیٹھوں پہ یہ کیا ستم ڈھائے گا حضرت صاحب, ان کا کیا ذہن بنے گا, اور پھر وہی ذہن بنا حضرت. بچے باپ کو سمجھتے کچھ نہیں حضرت, ماں نو پھر چلو پوچھ لیندے نے, باپ کو تو کچھ بھی نہیں سمجھتے حضرت, کیونکہ نہ اس کے لیے کوئی کلام پڑھتا ہے, نہ ہمارے پاس اس کے لیے کوئی کلام ہے, اور نہ ہی ہمارے اسٹیجوں پہ ایسا کوئی ہے. ماں کے لیے ماں ٹھنڈیاں چھاواں, ماں کی دعا جنت کی ہوا, پتہ نہیں. لیکن باپ کے لیے میں نے بڑا ڈھونڈا کہ باپ کے لیے بھی کوئی جملہ ملے تھے. ایک کی لبا کی پیو دیاں گالاں پیو دیاں نالاں, میں منہوس ہو گالاں ہی لبیاں جی دیاں, تانوں لبا ہی ککھ نہیں ہودا, بشرموں صرف اندیاں گالاں دسیاں نے, کچھ نظر نہیں آیا. میں پھر آپ کو اپنے گھر لیے چلتا ہوں. میں کالج میں پڑھتا تھا حضرت, جب میرے اللہ نے جیسے حضرت کہہ رہے تھے نا میری سوچ بدلی, تو والد صاحب آبڈا میں تھے, میں حاضر ہوا. میں ابو جی اگر اجازت ہو تو عالم دین بننا ہے. ابو جی کی ریٹائرمنٹ بھی قریب تھی. کہنے لگے یار ہو کس طرح, میں جس طرح فرماتی فرمان لگے بس دعا کری, پھر میرے سا وفا کر تیرے مولوی مکمل بنن تک. میں پھر لاہور چلا گیا. ابو جی پیچھے ڈیوٹی کرتے رہے, وہ کیونکہ عمر زیادہ ہو گئی تھی, ایک کھمبے پہ کام کر رہے تھے, نہیں پتہ لگا, شارٹ لگی, کھمبے سے گر گئے, یہ بازو ٹوٹ گیا. ٹھیک ہے جی, پھر کام کر رہے تھے, مین تار کو ہاتھ لگ گیا, یہ ہاتھ جل گیا. لیکن ہمارے بچے گاڑیوں کے پیچھے کیا لکھواتے ہیں, یہ میری ماں کی دعا ہے. ایک باں ٹوٹ گئی, ایک باں سڑ گئی, بچے گڈی پیچھے کی بچے لکھواندے نے یہ میری. اللہ پتر بڑی غلط فہمی ہے ابو جی کے حوالے سے آپ کے دلوں میں, مجھے سخت نے قسم اٹھا کے کہتا ہوں, علماء بیٹھے ہیں پتر, جڈا او دا دل نرم تے جڈا او دا دل وڈا ہے ہی نہیں کسی دا. حضرت صاحب منہ پہ ہم اس کو ذلیل کرتے ہیں, منہ پہ ہم اس کو ذلیل کرتے ہیں, انہیں کدی سی بھی نہیں کی تھی. گاڑی کے پیچھے کیا لکھا ہے, یہ میری. کدی انہیں پتر نے نہیں پوچھا وہ پترا فیساں نے میں دیتی ہیں, یونیفارم میں نے لے کے دیا, جوتے میں نے لے کے دیے, پاکٹ منی میں دیتا رہا, مری میں گھومنے لے کے جاتا رہا, برگر میں نے کھلائے, شوہر میں نے کھلائے, عیدیں میں نے دی, کتابیں میں نے لے کے دی, داخلے میں نے دیے. گڈی پیچھے لکھایا یہ میری ماں کی دعا ہے. میری ساری جوانی رول گئی. کبھی حضرت صاحب آج تک نہیں ہوا کہ بولا ہو, میں نے سنا نہیں. میرے محلے میں کتنی گاڑیاں ہیں جن کے پیچھے لکھا ہے یہ میری, آج تک کبھی ابو جی بولے چپ کر کے حضرت جی بہ جاندے نے. میرا چیلنج ہے, صرف امی جی نے سنائی ہو نا میری گل, صرف گڈی پیچھے ہے لکھا چھڑو یہ میرے ابو جی کی محنت کا نتیجہ ہے, جی اماں جی پھٹا پائے بغیر بہ گئیاں میرا نام بدل چڑیو. اتنا سا تو دل ہے بیبیوں کا, یہ بندے کا ہی کام ہے, اتنا بڑا دل ہے. گڈی پیچھے لکھے ہے یہ میری, کدی نہیں انہیں پوچھے ہے, کہندا اچھا چل جی میں تو خوش ہے, چپ کر کے گڈی چ کدی بولے ہی نہیں ہے. میں نے آج تک نہیں دیکھا کبھی بولا, بس چپ کر کے بہ جانا. اللہ روز پڑھتا ہے یہ میری ماں کی دعا. وہ میں دھند چ جاندا رہا, وہ میں سردی چ جاندا رہا, وہ میں گرمی چ بھی جاندا رہا. چھٹی کر سکتا تھا, اس کے لیے نہیں, یدی فیس دینی نہیں, چھٹی کراں گا تے پھاکا نہ لگ جائے. گرمی نہیں دیکھی, سردی نہیں دیکھی, بارش نہیں دیکھی, گڈی پیچھے لکھا ہے میری ماں کی دعا. ایسا چھریاں تو چلتی ہوں گی نا دل پہ, لیکن اتنا بڑا دل ہے, چپ کر کے بیٹھ جاتا ہے. اچھا جی میں پترا تو راضی, تیری ماں دی دعا ہے. کدی جا کے پتر اپنے مسجد مولوی صاحب نو پوچھی, جب تیرے پیپر ہوتے تھے تیرے ابا جی تنگ کر کر مارتے سن, حضرت صاحب میرے پتر لی دعا کریو. کدی گولڑا کے جاندے سن, کدی بری مام جاندے سن, کدی کتے جاندے سن, کدی کتے جاندے.
میرے پتر تے امتحان نہیں، میرا پتر صاحب بن جائے، میرا پتر افسر بن جائے، میرا پتر بڑا آدمی بن جائے، تے تو گڈی پیچھے لکھوایا یہ میری بات ہے۔ اور ظالمو کس نے تمہارے دل میں ڈالا کہ ابا تمہارے لیے بد دعائیں کرتا ہے؟ کوئی مجھے ایک بندہ تو اس جملے کا جواب دو، تمہارے اندر یہ سوچ کیوں آئی؟ تم نے کیوں نکیڑا؟ تم نے کیوں علیحدہ کیا؟ تمہیں کیوں صرف ماں کی دعا نظر آئی؟ تمہیں باپ کی دعا کیوں نظر نہیں آئی؟ تمہیں باپ کی محنت کیوں نظر نہیں آئی؟ تمہیں باپ کا اوور ٹائم نظر کیوں نہیں آیا؟ تمہیں باپ کا پردیس جانا نظر کیوں نہیں آیا؟ تمہیں باپ کا دھند میں نکلنا نظر کیوں نہیں آیا؟ تمہیں باپ کا سردی میں نکلنا نظر کیوں نہیں آیا؟ تمہیں باپ کا بارش میں نکلنا نظر کیوں نہیں آیا؟ کوئی تو مجھے اٹھ کے میری بات کا جواب دو۔ کیوں تمہارے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ میری، کیسے تمہارے دل میں یہ خیال آیا کہ ابو دعا جا کے اپنی مسجد کے امام صاحب سے پوچھ، اور وہ تجھے بتائیں گے تیرے ابو نے تیرے لیے کتنی کتنی دعائیں کی ہیں؟ لیکن قصور ہمارے اسٹیجوں کا ہے صاحب، دیکھا ہی نہیں کیا پڑھ رہے ہیں، یہ پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے، سامنے بیٹھوں پہ یہ پڑھنا کیا اثر چھوڑے گا؟ کسی عالم سے، کسی مفتی سے، کسی پڑھے لکھے بندے سے پوچھا ہی نہیں حضرت۔ لازم تو نہیں ہے کہ ہر لکھی چیز پڑھ دی جائے حضرت، لازم نہیں ہے کہ ہر لکھی ہوئی چیز پڑھنے کے قابل ہے حضرت، یہ علماء سے پوچھیں پھر پڑھیں حضرت، وہ آپ کو بتائیں گے۔ لیکن ایسے کلام بے دھڑک پڑے گا حضرت، بے دھڑک، اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہے کہ امی کو تو پھر پوچھ لیتے ہیں، لیکن ابو، امی کو پھر بھی، لیکن ابو، میں پتر اسپیشل جتنے جوان بچے بیٹھے، بیٹا امی جی سے بڑا لاڈ کرنا ہے، لیکن پتر تیرا باپ بھی تیری محبت کا بڑا بھوکا ہے، کدی انہوں بھی سینے نہ لا، خدا سے چوم دا متھا چوم کے کہ ابو جی میں آپ تڑا حق نہیں دے سکتا ہے، خدا کلیجہ ٹھنڈا کر۔ اس کو بڑا چاہ ہے کہ کبھی تو اس کو سینے سے لگا، اس کو بڑا چاہ ہے کبھی تو اس کو پیار کرے، تجھے کیا پتا کیا کیا اس نے تجھے پالنے کے لیے کیا ہے۔ میں لاہور چلا گیا تقریباً، کیونکہ حفظ بھی لاہور سے تھا اس لیے اچھا خاصا وقت لگ گیا، خیر واپس آیا، اللہ نے رحمت کی۔ میرے ابو جی امی جی انتقال کر گئیں، تو ہم ناشتہ کر رہے تھے، تو ابو جی نے ذرا پہلے ختم کر لی، میری یہ تھوڑی سی روٹی رہتی ہوگی، تو ابو جی اٹھ کھڑے ہوئے اور ابو جی نے موٹر سائیکل گھما کے نا دروازے کی جانب اس کا منہ کیا، تو میں نے کھاتے کھاتے میں نے عرض کی، میں ابو جی کدھر جا رہے ہیں؟ فرمانے لگے یار ذرا دفتر جانا ہے، وہاں انگوٹھا لگانا ہے۔ تو میں نے کہا ابو جی یہ صرف 2 نوالے رہ گئے۔ میں نے او نہیں یار تو بے، میں لا کے بس آیا، میں نے جلدی سے نوالے منہ میں ڈالے، ہاتھ دھوئے، میں نے کہا میں آ گئی، میں نے گاڑی نیچے اتاری، آگے میں بیٹھا، پیچھے ابو جی بیٹھے، دونوں باپ بیٹا چلے گئے۔ جب دفتر گئے مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ یہ معاملہ ہوتا ہے، میں سائیڈ پہ بیٹھ گیا، ابو جی گئے، اور ابو جی جب انگوٹھا لگائیں تو انگوٹھا آئے نہ، پھر لگائیں پھر انگوٹھا آئے نہ، آخر میں اٹھ کے گیا دیکھنے کے لیے مسئلہ کیا ہے۔ میں نے وہاں جو بہنا تھی، بیٹی تھی، میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا پتر کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہنے لگی بابا جی کا انگوٹھا نہیں لگ رہا، تو آپ اس طرح کریں کوئی لوشن لے کے آئیں اور ان کے انگوٹھے بھی اچھی طرح لگائیں، لے کے آئیں انگوٹھا لگ جائے گا اس کو، تاکہ محل کو چہل ہے۔ میں نیچے گیا، کیئر کا وہ چھوٹا لوشن لیا، میں لے کے آیا، میں نے کہا ابو جی ہاتھ دکھائیں، ابو جی نے ہاتھ دکھایا، تو حضرت جب میں انگوٹھے پہ لوشن لگانے لگا تو کیا دیکھا، انگوٹھے پہ لکیریں، کوئی بھی نہیں، مٹ گئی ہوئی تھی، ایویں ہلکی ہلکی سی، کیونکہ تاریں کھینچیں، سی ڈی پکڑی، پلاس پکڑا میرے لیے، تو وہ لکیریں، تو میں نے حیران ہو کے ابو جی سے عرض کی، میں ابو جی لکیریں کتنے گئی ہیں؟ تو خوشی بھی تھی، پتر عالم بن کے آیا، اور ظاہر ہے جو مشقتیں اٹھائی تھی وہ بھی پیش نظر تھی، تو اس لیے آنسو بھی اور خوشی بھی۔ تو مجھے فرمانے لگے یار تیریاں لکیراں بناندیاں بناندیاں میریاں مٹ گئیاں، تیریاں لکیراں بناندیاں بناندیاں میریاں مٹ گئی۔ پتر امی نال بھی لاڈ کریں لیکن دھیان کریں، یہ وہ ہے کہ تیریاں بناندیاں بناندیاں ایدیاں مٹ گئیاں، امی سے بھی اور بہتنی کریں۔ اللہ قبلہ تشریف فرمائے، یہ تو آپ نے بنا لیا نا ماں کی جان، باقی شرعی مسئلہ یہ ہے شان باپ کی زیادہ ہے، حق ماں کا زیادہ، لیکن الٹ ہو گئے تھے۔
شان ہے بھائی گھر کا سربراہ ہے, بادشاہ ہے, گھر کا کنگ ہے وہ, گھر کا شان باپ کی زیادہ ہے حق, لیکن ایتھے ماں دی شان ہے وے ابو جی دی, اور پتر تمہارے لیے ولی ہے وہ. حضرت صاحب جدو تک ابو جی رہے, جدو تک ابو جی رہے کوئی ٹینشن نہیں لئی, کوئی مسئلہ نہ. میرے ابو جی کو سیالکوٹ کی ایک دکان ہے, اس کی جلیبیاں بڑی پسند, آپ دیکھ لیں کیا پسند ہے آپ کو. جب کو مسئلہ بننا میں نے حضرت وہ جلیبیاں لینی دکان سے, آدھا کلو یا کلو میں نے ابو جی کے لیے لے جانی, کیونکہ گجر برادری ہے ہماری, تو ابو جی پورا وہ ذرا گجروں والا انداز رکھتے تھے, تو میں نے جا کے نہ وہ جلیبیاں سامنے پیش کرنی, تو وہ غصہ بڑا تھا ابو جی میں, اور کیا میں جلیبیاں تانوں بڑیاں پسند نے لے کے آ لے آیا کر, کہندا بابا مردہ کیوں نہ مٹھا کھوا کے مار. کوئی نہیں, کبھی نہیں ٹینشن ہے کبھی. پتر ان کی ایسی باتوں کا غصہ جو بچپن میں ہم نے ان سے کیا ہے نا, ہاں یہ تو کر ہی نہیں سکتے کبھی. اور پتر یاد رکھنا, اگر کوئی ایسی بات کبھی امی ابو عمر کے لحاظ سے کرے, خوش ہو. حضرت صاحب جب میں نے پہلی بار پانی بولا تھا نا, مجھ سے پانی بولا گیا, میں نے کیا بولا تھا, یا مانی, یہی بچے بولتے ہیں, یا مم. یہ تو مم کہنے میں بھی بڑے خوش ہوئے تھے, یہ تو مم کہنے میں بھی خوش ہوئے تھے. آپ کی امی نے فون کر کے سارے آپ کے ننیال میں بتایا تھا کہ آج میرے پتر نے پہلی بار میرے کو مم منگے. اس لیے کبھی ان کی باتوں کا یہ پتر سان چھوجے دے کرنا ماں ہے نہ پیو, ان پہ کان ترستے دے کہ آواز آئے کہ ایک نور آڑی. جہاں جاتا ہوں حضرت علامہ مولانا پتہ نہیں کیا کیا لوگ محبت میں بولتے ہیں, لیکن پتر وہ ایک کسی جڑا میں بلانا, اوے سلیمان, جب غصہ چڑھا ہوتا تھا, ویسے آفا صاحب کہتے تھے یا, لیکن جو غصہ چڑھا ہونا پھر کی کہنا اوے سلیمان. وہ ایک ہی تھا جو مجھے اس طرح پکار سکتا تھا, لیکن اب کان ترستے ہیں سب, میں چپ ہوں کوئی بھی نہیں. تھوڑی دیر دے پھر مجھے لے ہی آیا تھے, میں حضرت ایک جلیبی کٹ کے پیش کر کھا لینی, واوی سواد لیا نے, میں وہی اسپیشل کڑوائیاں نے. اچھا واوی صحیح کڑی, میں من کیا اچھا یہ دے ایک اور دینی, پیو سی نا حضرت, دوجی کھاندیاں کھاندیاں اکھاں چترو آ جانے. اور پتہ ہے مجھے کیا دعا دیتے تھے, یا اللہ میرا منہ میٹھا کرتا ہے, تو سب میٹھا رکھی. مولوی میرے بعد جان تو بعد آپ یار کو تقریر تے نہیں سی ہڈی, پتہ نہیں عوام کیوں پاگل ہے. پاگل تا ہے کیونکہ انہیں میں دعا دیتی تھی. پاگل تا ہے انہیں میں یا اللہ میں راضی کرتا ہے, تو میں راضی کری. اس لیے پتہ بڑا لحاظ کروا اپنی امی اپنے ابو کا, بڑا لحاظ, اپنی امی اپنے ابو بڑا. آج پتر بہت کچھ ہے, شہرت ہے سب, لیکن وہ دونوں کوئی گلہ شکوہ نہیں, لیکن بس کچھ بشری تقاضے یاد آتے ہیں. میں نے جب یہ مجھے اللہ پاک نے دی نا ایم جی بڑی گاڑی, میں گھر لے کے آیا, سب نے بڑا چاہ کیا, لیکن میں سب میں نہیں رویا ہے, میں سائڈ پہ جا کے رویا بڑا. میں کدی امی ہوں کدی ابو ہوں, میں اپنے ہتھانا انہوں نے دروازہ کھولتا, انہوں نے پہلی سیٹ تے بٹھا, پھر میں. لیکن ہاں یہ ہے کہ جب تک میری امی جی حیات تھی میرے پاس سائیکل تھی, امی جی پردہ کرتی تھی, تو میں نے امی جی کو عرض کرنا امی جی تو سیر کراؤں, تو امی جی نے کہنا کہا دیتے, میں امی جی سائیکل تے ہی پلا سیر ہوں, امی جی ہوں آئی سائیکل تے میں کی کرا. امی جی کو میں پیچھے بٹھا لینا, امی جی نے وہ سارا پردہ کر کے بیٹھ جانا, میں نے امی جی کو چکر لگوانا, تو پھر میرے کان میں امی جی کی آواز آنی, یا اللہ یہ مینوں میں سائیکل تے سیر کراندا ہے, تو انہوں دنیا دیا مہنگیاں گڈیاں تے سیر کرائی ہیں. تو انہوں یہ تو بڑی ایسی ویڈیو ہیں کیونکہ مجھے پسند نہیں ہے, میں اس لیے چڑھنے نہیں دیتا. کہ پھر امی جی کی دعاؤں نے پھر اس لیے پتر ابو نال بھی اور امی, لیکن اگے گال پھر اللہ نالو تھوڑا بہتا کدے نال اللہ تے سونے پاک نبی علیہ السلام. اس لیے پتر میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ بہت وقت ہم ضائع کر چکے ہیں, کیونکہ 95% کام اللہ انا اولیاء اللہ لا خوف
علیہم ولا ہم یحزنون پہ ہو گیا، علم، عالم، قرآن، حدیث، مدرسہ، اس پہ کام ہوا۔ حضرت صاحب کیونکہ کام ہی نہیں ہوا، ذہن ہی نہیں بنا، تربیت ہی نہیں ہوئی، ان لوگوں کو بتایا ہی نہیں گیا کہ نبی کریم علیہ السلام کے فرمان مبارک کا مفہوم ہے جس نے کسی عالم کو دیکھا وہ ایسے ہے جیسے اس نے مجھے دیکھا، جس نے کسی عالم سے ہاتھ ملایا وہ ایسے ہے جیسے اس نے مجھ سے، جس نے کسی عالم کے پیچھے نماز پڑھی وہ ایسے ہے جیسے اس نے میرے، کیونکہ اس پہ کام ہی نہیں ہوا۔ اس لیے پھر جو ہمارے معاشرے میں علماء کا مقام و مرتبہ ہونا چاہیے تھا ہم ان کو دے سکے نہیں، ہم ان کو دے سکے۔ اللہ 8 سال لگتے ہیں پھر ایک عالم بننے، اور پیر صاحب بننے کے لیے آپ پیر صاحب ہیں، پھر آپ کا بیٹا پیر صاحب ہے، پھر ان کا بیٹا پیر صاحب، پڑھا ہے نہیں پڑھا، کچھ پتا ہے نہیں پتا، جوتیاں اٹھ رہی ہیں، ہاتھ چومے جا رہے ہیں، لاڈ ہو رہے ہیں، ٹشن ہو رہے ہیں، لیکن جس کے لیے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں جس نے اس کو دیکھا اس نے کوئی، جب دل کرے صدر صاحب جواب دے دیں، جب دل کرے اس کو بس ایویں ہلکی سی آواز ہے مولوی صاحب نہیں بس تسی اپنا بندوبست کرو جا کے، کوئی بات ہی، وجہ صرف کیا ہے کہ کام ہوا۔ یہ بہت بڑے عالم دین علامہ سعد الدین تفتل ہے، انشاءاللہ آپ آگے جا کے حضرت کی کتاب پڑھیں گے انشاءاللہ بڑی جلدی، اللہ وہ وقت ویلا لائے، کیونکہ صاحب تصنیف بزرگ تھے اور ساتھ یہ اپنے وقت میں چیف جسٹس کے عہدے پہ بھی فائز تھے، اور یہ روزانہ جا کے بادشاہ کے بالکل ساتھ بیٹھا کرتے تھے، تھوڑی دیر آپ نے بیٹھنا اور پھر آپ نے اٹھ کے تشریف لے جانا، لکھا ہے کہ آپ بیٹھے تھے حسب معمول بادشاہ کے بالکل ساتھ، زلزلہ آ گیا اور اوپر سے پتھر زلزلے کی شدت کی وجہ سے گرنے شروع ہو گئے۔ اب قرآن کہتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، ٹھیک ہے، یہ اپنی جانوں کو ہلاکت میں، اب وہ دیکھ رہے ہیں سارے کے پتھر ابھی گرا، لیکن اٹھ کوئی نہیں رہا، کیونکہ ابھی بادشاہ اٹھا، سب دیکھ رہے ہیں لیکن اٹھ نہ کوئی نہیں رہا کیونکہ بادشاہ اٹھا۔ علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کوئی بادشاہ کا خیال نہیں کیا، آپ اٹھے اور دربار سے باہر تشریف لے گئے۔ اب بادشاہ کو بڑا برا لگا، وہ نے کہا میں نہیں اٹھا، میرے وزیراں جو کوئی نہیں اٹھا، اور یہ مولوی اٹھ کے چل دیا۔ وہ پیچھے سے پکار کے کہتا ہے او مولوی، کیا تیری زندگی بادشاہ کی زندگی سے زیادہ قیمتی ہے؟ میں نہیں اٹھا، میرے وزراء میں سے کوئی نہیں اٹھا، تو اٹھ کے چل دیا۔ وہ بھی سعد الدین تھے، کھڑے ہو گئے، منہ بادشاہ کی جانب کیا اور فرمایا ہاں بادشاہ، میری زندگی تیری زندگی سے زیادہ قیمتی ہے، کیونکہ اگر تو نہیں بھی اٹھتا اور کوئی پتھر آ کے تجھے لگتا ہے اور کوئی پتھر لگنے کی وجہ سے تو مر جاتا ہے تو اگلے ہی دن تیری سیٹ پہ کسی اور گدھے کو بٹھا دیا جائے گا، لیکن اگر سعد الدین نہیں اٹھتا اور کوئی پتھر لگنے سے سعد الدین کا انتقال ہو گیا تو نیا سعد الدین بنتے بنتے 50 سال لگ جائیں گے، نیا سعد الدین بنتے بنتے 50 سال لگیں گے، پھر سعد الدین بنے گا۔ جی بابا جی خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہو گیا، لیکن پتر شاید ہی کو پھر خادم حسین رضوی بن سکے۔ مفتی اعظم پاکستان جی مفتی عبد القیوم ہزاروی رحمت اللہ تعالی وصال فرما گئے، شاید ہی پھر کوئی عبد القیوم ہزاروی بن سکے، زمانے لگتے ہیں پھر ایک عالم بنتا ہے، لیکن ہم نے ان کی قدر کی کیونکہ اس پہ کام ہی نہیں ہوا، لوگوں کی توجہ نہیں دلوائی گئی ہے۔ میں پیچھے بھی کہہ کے آیا ہوں، باتیں بڑی خطرناک ہیں، لیکن چلو اب کتنی دیر چپ بیٹھے رہے، ہمارے سامنے سارا کچھ تباہ ہو رہا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عرس جائز نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا تو کیوں عرس کر دے، بند کرو عرس، میں بالکل ایسا کچھ نہیں کہہ رہا، میرا وہی عقیدہ ہے عرس کے حوالے سے جو علماء اہل سنت کا، ٹھیک ہے، لیکن میں ایک درد رونے لگا ہوں، عرس فرض واجب سنت بھی، لیکن آپ نے آج تک دیکھا کہ کبھی عرس کے لیے چندے کا اعلان کیا گیا؟ جو فرض، جو واجب، جو سنت، لیکن حضرت جی جدو بھی مسجد بنانی پہ اعلان کرنا پڑتا، جب بھی مدرسے کی باری آئے اعلان، جب بھی علم دین کی باری آئے اعلان،
جب بھی قرآن کی باری آئے اعلان ہے. دیکھیں نا حضرت، عرس کے لیے اعلان کرنا پڑتا، خود ہی مریدین کرتے ہیں، کیونکہ 77 سال ہو گئے حضرت، کام ہی ہمارے اسٹیجوں پہ اس پہ ہو رہا ہے. لیکن دوسری طرف حضرت دیکھیں، جب قرآن کی باری آتی ہے تو 21ویں 22ویں 23ویں 24ویں روزے اعلان شروع ہو جاتا ہے کہ اور جی وہ ختم القرآن دی محفل خدمت ہے، اعلان کرنا پڑتا ہے. ہر سال والی بات ہے، اعلان کرنا چاہیے، آپ کو خود خیال ہونا چاہیے، لیکن کیوں؟ کیونکہ ذہن سازی نہیں ہوئی، اس حوالے سے کام ہی نہیں ہوا، بتایا ہی نہیں گیا. لیکن جب عرس دی واری آندی ہے کوئی اعلان نہیں، کروڑوں خرچ ہوتے ہیں، 4 دن چل رہا ہے، 5 دن چل رہا ہے، 6 دن چل رہا ہے، کروڑوں خرچ ہو رہے ہیں، کوئی اعلان نہیں، کوئی چندہ نہیں. لیکن جب مسجد کی، مدرسے کی، قرآن کی، علم کی، علماء کی، علم دین کی بات آتی ہے تو پھر منگنا. اس لیے اللہ کا واسطہ ہے، اہل سنت اپنا منہج چینج کرو اور اپنے اصل منہج کی طرف آؤ، اپنے اصل طریقے کی طرف آؤ. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون پہ بھی کام ہو. لیکن آگے الذین آمنوا وکانوا، تاکہ ادھر چھانٹی ہوئے، ونڈ ہوئے، کھرے کھوٹے وکھرے وکھرے ہوں، بتایا جائے جو ولی ہوگا وہ. چلیں بات آ گئی ہے کر کے اس کو کلوز کریں. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے لکھا ہے کہ آپ تسلسل کے ساتھ حضرت بشر حافی کی بارگاہ میں حاضری دیا کرتے. تو حاسدین بھی تھے، معترض بھی تھے لوگ. انہوں نے پھر ایک دن اعتراض اٹھا ہی دیا. انہوں نے کہا حضرت آپ مجتہد ہیں، آپ کتنے مقلدین ہیں، آپ کو کیا ضرورت اس بابے کے پاس جانے کی؟ آپ نے فرمایا بس ایک بات اس طرح کی ہوئی کہ جس نے مجھے مجبور کر دیا حضرت بشر حافی کے پاس جانے. عرض کی حضور کیا ہوا؟ فرمایا میں ایک دن بیٹھا تھا تو 2 بچیاں آ گئی میرے پاس اور آ کے مجھے کہتی ہیں کہ حضرت ایک مسئلہ دریافت کرنا ہے. آپ فرماتے ہیں میں نے کہا پوچھو. بچیاں کہنے لگی جی ہم نے اپنے گھر میں کھڈیاں لگا رکھی ہیں، کپڑا بنانے کا پرانا طریقہ. تو ہم کیا کرتی ہیں کہ ہم رات کو کپڑا بناتی ہیں، ساتھ قرآن تلاوت کرتی ہیں، ساتھ اللہ کا ذکر کرتی ہیں، درود پاک پڑھتی ہیں. لیکن اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے دیے سے تیل ختم ہو جاتا ہے. پھر ہم کیا کرتی ہیں، ہم کھڈیاں اٹھا کے سین میں لے آتی ہیں اور پھر ہم چاند کی روشنی میں کپڑا بناتی ہیں. مسئلہ یہ ہے جو کپڑا دیے کی روشنی میں بنتا ہے اس کی کوالٹی ٹھیک ہوتی ہے کیونکہ روشنی زیادہ ہوتی ہے، لیکن جو کپڑا سین میں آ کے چاند کی روشنی میں بنتا ہے اس کی کوالٹی ٹھیک ہوتی نہیں، تاند ٹھیک جاتی نہیں، گرا ٹھیک لگتی نہیں. مسئلہ یہ پوچھنا تھا جب بازار کپڑا بیچنے کے لیے جائیں تو وہاں بتانا ضروری ہے کہ اتنا کپڑا دیے کی روشنی میں بنا ہے اور اتنا کپڑا چاند کی روشنی میں بنا ہے. میں نے کہا مسئلہ مکمل؟ انہوں نے کہا نہیں ابھی پوچھنا ہے. فرماتے میں نے کہا پوچھو. انہوں نے کہا بعض دفعہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ جب ہمارے دیے میں تیل ختم ہو جاتا ہے تو ہم کھڈیاں اٹھا کے سین میں لاتی ہیں تو اوپر بادل ہونے کی وجہ سے چاند کی روشنی زمین پہ آ رہی ہوتی نہیں. تو پھر ہم کیا کرتی ہیں کہ ہمارے جو ساتھ والا گھر ہے انہوں نے اپنے سین میں جو دیا جلا رکھا ہوتا ہے تو پھر ہم اپنی کھڈیاں دیوار کے قریب کر لیتی ہیں اور ان کے دیے کی روشنی میں ہم کپڑا بناتی ہیں کیونکہ انہوں نے دیا ہمارے لیے جلایا نہیں، ہم نے ان سے اجازت لی بھی نہیں. تو مسئلہ یہ تھا کہ ان کی اجازت کے بغیر جو ہم ان کے دیے کی روشنی میں کپڑا بناتی ہیں یہ چوری میں شمار تو نہیں ہوگا؟ امام صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی اس کیفیت پہ قابو پایا تو میں نے ان بچیوں سے صرف اتنا پوچھا، وہ بچی ہو وہ اتنا تو بتاؤ کہاں سے آئی ہو، کون ہے تمہارا باپ، کس گھر سے آئی ہو؟ تو بچیاں آگے سے کہنے لگی ہمارے والد کا نام بشر حافی. یہ ہوتے ہیں ولی اور یہ ہوتے ہیں ولیوں کے گھر اور یہ ہوتے ہیں ولیوں کے انداز. اللہ امام احمد بن حنبل بھی کوئی عام شخصیت نہیں. وہ لکھا ہے امام صاحب تشریف لائے، بھوک ایسی جو چہرے سے آئی. یہاں آپ نے کھانے کو کچھ طلب کیا، کھانے کو کچھ نہیں تھا، واپس چلے گئے کیونکہ بھوک ایسی تھی چہرے سے یہاں تھی. بچوں کی امی سے نہیں دیکھا گیا، وہ محلے میں کسی گھر گئیں اور آٹا لے آئی. آ کے انہوں نے آٹا گوندھ کے رکھا کہ جب امام صاحب آ کے روٹی مانگیں گے تو گرم گرم روٹی بنا کے دیں گے. امام صاحب پھر تشریف لائے، پوچھا کھانے کو کچھ ہے، آٹا دکھایا گیا.
اگر اجازت ہو تو بنائیں. آپ نے فرمایا آٹا کدھر سے آیا؟ گھر میں تو تھا ہی کچھ. بتایا گیا فلاں وہ جو محلے میں گھر ہے نا ان سے آٹا لے کے آیا. آپ نے فرمایا ان کا رزق تو مشکوک ہے, صحیح پتہ نہیں کہ آمدن کا ذریعہ کیا ہے, اس لیے میں تو نہیں اس آٹے کی روٹی کھاؤں گا اور نہ ہی میرے گھر میں سے کوئی کھائے گا, رکھ دو اس آٹے کو وہاں. امام صاحب یہ کہہ کے پھر تشریف لے گئے. امام صاحب نے بھی نہیں کھانا, گھر والوں نے بھی نہیں کھانا. فقیر نے دروازے پہ دستک دی, دروازہ کھولا گیا. اس نے کہا اللہ کے نام پہ کچھ دو. وہ آٹا اٹھایا گیا اور فقیر کو دے دیا گیا. فقیر نے حیران ہو کے پوچھا یہ تیار آٹا بھی کسی کو دیتا ہے, کیوں دے رہے ہو مجھے؟ انہوں نے کہا جی امام صاحب بھوکے تھے, ہم نے امام صاحب کی بھوک دور کرنے کے لیے محلے میں سے کسی سے آٹا مانگا, لیکن امام صاحب نے یہ کہہ کے آٹا کھانے سے انکار کر دیا کیونکہ ان کا رزق مشکوک ہے, پتہ نہیں کہ آمدن کیا ہے, ذریعہ کیا ہے, اس لیے نہ میں یہ آٹا کھاؤں گا نہ میرے گھر میں سے کوئی آٹا کھائے گا. کیسا سونا دور تھا. اس دور کے فقیروں کا بھی اتنا تقویٰ تھا. وہ فقیر کہنے لگا جو آٹا میرا امام نہیں کھائے گا وہ آٹا میں بھی نہیں کھاؤں گا, وہ آٹا میں بھی نہیں. اب امام صاحب نے بھی نہیں کھانا, گھر والوں نے بھی نہیں کھانا, فقیر نے بھی نہیں کھانا, تو کریں کیا اس کا؟ کیا ہوا, وہ آٹا جا کے دریائے دجلہ میں پھینک دیا گیا. امام صاحب واپس تشریف لائے, آٹا نہیں موجود پایا. پوچھا آٹا کتنے گیا؟ کہا جی ہم نے نہیں کھانا, آپ نے بھی نہیں کھانا. فقیر آیا, اس کو دیا. اس نے کہا جی یہ گندا آٹا مجھے کیوں دے رہے ہو؟ بتایا گیا امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ آٹا نہیں کھانا, مشکوک ہے. تو اس نے کہا جو آٹا میرے امام نہیں کھائیں گے میں بھی نہیں کھاؤں گا. فقیر نے بھی نہیں کھانا, آپ نے بھی نہیں کھانا, ہم نے بھی نہیں, اس لیے ہم نے وہ آٹا دریائے دجلہ میں پھینک دیا. آپ نے فرمایا یہ کیا ظلم کیا, اب تک وہ آٹا دریائے دجلہ کی مچھلیوں نے کھا لیا ہوگا, جب تک احمد زندہ رہے گا کبھی دریائے دجلہ کی مچھلی بھی نہیں کھائے گا. الذین آمنوا وکانوا یتقون, جڑا ولی ہوئے گا وہ ایمان والا بھی ہوئے گا. اللہ کولو, اس لیے پتر دعا کریں ہمارے اسٹیجوں پہ سنجیدگی آئے. اتنی محافل, لیکن اگر میں حاصل آپ سے پوچھوں کیا حاصل, میں دکھڑا رونے لگا ہوں. ویسے تو میں بہت کم شادیوں پہ جاتا ہوں, لیکن دکھ ہوتا ہے حضرت صاحب نہیں محفلاں کر کے کروا بھی یہ حال ہے. آج تک میری قوم کو روٹی کھانے کا طریقہ نہیں آتا. میں حضرت صاحب کسی رچ فیملی سے نہیں, متوسط طبقہ, نہ بہت امیر نہ بہت غریب. ہفتے میں 2 بار گھر میں گوشت بنا کرتا تھا, ایک تو اسپیشل جمعے کو, پھر آگے جا کے یہاں سوموار کو یا جمعرات کو, ایسے 2 بار ہفتے میں گوشت. اس کے بعد ساتھ دال سبزی. جب کبھی میں نے بچپن میں شادی پہ جانا نا, اور جب وہ آواز آنی کہ کھانا, آپ کو پتا پھر کیا ہوتا ہے نہیں, اللہ آپ ہی کے لیے پکی ہے. ان کو پتا ہے کہ ہم نے 500 بندہ بلایا ہے, انہوں نے 500 بندے کا بندوبست کر رکھا ہے, تھوڑا صبر کرو یار, لڑ رہے ہیں, اپنے اوپر گرا لیا ہے, اتنی پلیٹ بھر لی ہوئی ہے. تو میں اکثر سوچتا تھا کہ پھر میں کہنا تھا یار میرے ورگے ہی نہیں جنہوں نے ہفتے 2 باری گوشت لگتا ہے, چلو ٹھیک. پھر حضرت صاحب اللہ مجھے, پھر میں نے وہ شادیاں بھی کھائیں کہ جڑے روز ہی گوشت کھاتے, لیکن ویکھیا کہ وہ بھی انجی کر دے. وہ بھی وجہ کیا ہے کہ تربیت ہوئی, قوم کو کھانا نہیں آتا. صرف حضرت صاحب قوم کو نبی کریم علیہ السلام کہ مبارک کھانے کا طریقہ بتا دیا جائے. کیمرہ لگا ہوا ہے, حضرت صاحب جے تاڑے ڈاکٹر بہ کے ستالنج پکھیاں نہ چلن میرا نام بدل دیں. کوئی فزیکل ایشو ہو, ایکسیڈنٹ ہو گیا, کچھ اور ہو گیا, باقی میدا, جگر, گردے, مثانہ, دل, ان بیماریوں کی بیسک وجہ ہی زیادہ کھانا. جب نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ حکیم بھیجا گیا, حضرت نجاشی نے بھیجا, کم و بیش 2 سال وہ رہے, کوئی بیمار ہویا نہیں, ساری دوائیاں لپیٹیاں. نبی کریم علیہ السلام کی بات سنیں, اجازت دو, واپس چلا. پوچھا کیوں, مفہوم ہے بات کا, بھوک کو بیماری نہیں ہوتا. فرمایا میرے صحابہ کو جب بھوک لگتی ہے تب کھاتے ہیں, ابھی بھوک ہوتی ہے کھانے سے ہاتھ کھینچ. اس لیے پتر سیکھیے, سکھائیے, اپنے ادارے نال پیار کریے, علم نال پیار کریے, علماء نال پیار کریے, اپنے مشائخ نال پیار کریے, اپنے اپیر. لیکن ونڈ پاؤ, ایک ہی پاسے نہ لگے رہو سارے, ایک پاسے کر کر کے جو حال ہے وہ تڑے سامنے ہے. اللہ آپ سب کے حال پہ رحم فرمائے. اور حضرت جو یہ مشن لے کے نکلے ہیں, انشاءاللہ میرا دل کہہ رہا ہے کہ مدد بس آنے والی ہے, ہو ہی نہیں سکتا.
ہو ہی نہیں سکتا کوئی اتنے اخلاص سے نکلے اور اللہ کا رسول اس پہ کرم نہ فرمائے. ہو ہی نہیں سکتا تھا، ہو ہی نہیں. بھر کے جولی میری سرکار نے مسکرا کے کہا اور کیا چاہیے. یہ ہو ہی نہیں. انشاءاللہ پتر اللہ مجھے بھی زندگی دے، بڑا بڑا سونا ادارہ بنے گا اللہ کے فضل سے. ہمیں تو ہمارے امام نے سکھایا یہ لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان. شروع کر دو ہے شیر سارے رل کے نا، روز حضرت کو 100 باری تصویریں پڑھے گا. ایک باری درود شریف، ایک باری لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان. میرے آقا میرے مولا تیرے قربان روز پڑھیا کرو. میرا تو اپنا یہ معمول رہا ہے، جدو بھی کوئی معاملہ بڑے ہیں موٹر سائیکل لے کے نکل جانا تو یہی شیر پڑھی ہے نا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا. سارا کچھ ہی ہونا نظر، میں تو مالک ہی کہوں کہ وہ مالک کے ہے ہی ہونا نظر. سارا کچھ انشاءاللہ بڑا سونا تھا نظر اللہ نے عطا فرما دینا. وما علینا الا البلاغ المبین.